حضرت فضیل بن ایاز بہت بڑے بزرگ گزرے. جوانی کا زمانہ تھا تو ایک خاتون سے آشنائی ہو گئی، محبت کا ربط قائم ہو گیا. تو ظاہرہ جوانی مستانی ہوتی ہے اور جنون کا ایک شعبہ کہا گیا ہے جوانی کو، اور پھر دل میں اس طرح کے رجحان پیدا ہو جائیں تو پھر وہ جنون کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ وقت طے کیا اور اس کے ملنے کے لیے بے تابی کے ساتھ ان گھڑیوں کا، ان لمحوں کا انتظار کرنے لگے. خیر جب وہ وقت آیا تو اس کے گھر کی طرف چلے اور اس کے گھر کی دیوار پھلانگنے لگے تھے کہ ساتھ والے مکان سے کسی قاری قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑی. اور وہ پڑھ کیا رہا تھا، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا اہل ایمان پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد، اس کی محبت میں تڑپ اٹھیں اور وہ خوف خدا میں مبتلا ہو، اور جو نازل ہوا قرآن، اس قرآن کی محبت میں اس کے دل میں خشیت پیدا ہو. بس یہ کانوں میں پڑنے کی دیر تھی کہ دوبارہ گلی میں چھلانگ لگائی اور کہا میرے اوپر وہ وقت آ گیا ہے، اور جنگلوں کو روتے ہوئے نکلے. اور حضرت فضیل بن ایاز پھر ولیوں کے امام قرار پائے. اس آیت نے ان کی زندگی بدل دی. کسی کی 30 سال، کسی کی 40 برس، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال زندگی یہاں موجود لوگوں میں سے کسی کی اس سے بھی زیادہ اور کسی کی کم. اس آیت کریمہ کو ذرا اپنے اوپر وارد کریں تو اللہ ہمیں نصیب کر دے کہ ہمارے دل تیرے خوف سے کانپ اٹھے اور تیری خشیت سے ہمارے دل لرز اٹھیں، اور قرآن کے ساتھ ہمارا ربط مضبوط اور مستحکم ہو جائے، اور ہم یہ اقرار کرتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہو جائیں، مالک وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے دل تیری یاد سے، تیری محبت سے، تیرے پیار سے مالا مال ہو گئے، اور اپنی باقی زندگی ہم تیرے پیار میں، تیری محبت میں اور تیری یاد میں بسر کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے رویا اور اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے اس کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، اللہ یا تو مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا فرما دے. تو اللہ جل شانہ اس بال کو تو آنکھ سے نہیں نوچے گا، بلکہ اس شخص کو اللہ جنت عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں رونے کا کہا گیا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا کہ تھوڑا ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو. صحابہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے تک اللہ کی امان نہیں پہنچی اور تم ہنس رہے ہو. عرض کی حضور اس کا کفارہ؟ تو فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جتنا ہنسے ہو اتنا ہی تمہیں رونا پڑے گا. میں اور آپ ذرا اپنی زندگی پر غور و تدبر کریں. ہماری زندگی میں ہنسنا زیادہ ہے یا رونا زیادہ ہے؟ سویر سے لے کر شام تک کہے زیادہ ہیں، ٹھٹھے زیادہ ہیں، مذاق زیادہ ہیں، لطیفے زیادہ ہیں، یا عبرتیں زیادہ ہیں؟ تفکر زیادہ ہے، تدبر زیادہ ہے، سوچ بچار زیادہ ہے، یاد الہی میں تڑپنا زیادہ ہے، آنکھوں سے یاد خدا میں بہنے والے آنسو زیادہ ہیں، یا غفلت سے پھوٹتے ہوئے کہے زیادہ ہیں؟ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا ضرور محاسبہ کرنا چاہیے. ٹھٹھوں سے، مذاق سے ہماری مجلسیں بھرپور ہوتی ہیں. ہم دن میں جتنا ہنستے ہیں کیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں روتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو مبارک ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ سے آنسو مانگو، اللہ سے درد مانگو، اس کی یاد میں رونا مانگو، اس کے ذکر میں تڑپنا مانگو، اس کی محبت میں بے تابیاں مانگو، آنسو مانگو، سسکیاں مانگو. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. اس کے حضور عرض کرو کہ مالک ہمیں تڑپ دے، ہمیں سوز و گداز دے، ہمیں کیف و سرور کی دنیا نصیب فرما دے، ہماری آنکھوں کو آنسوؤں کا جمال عطا کر دے. اور اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں، ہمارے پاس کہے ہیں، کہتے ہیں جو ہنستا ہوا گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا، اور جس نے یہاں دکھ سہے، تکلیفیں سہی، آلام سہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں راحتیں عطا فرمائے گا. فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ جل شانہ اس کا صلہ بھی اس کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا. تو یہ جو تفکرات ہیں، یہ جو دکھ آتے ہیں، یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اذیتیں ہمیں پہنچتی ہیں، تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان مصائب سے گزر رہے ہیں، ان مشکلوں سے گزر رہے ہیں. اور اگر کسی شخص کی زندگی میں دکھ ہے ہی نہیں، سکھ ہی سکھ ہیں، تو پھر وہ سمجھے
کہ وہ فتنے میں مبتلا ہے. اس لیے زندگی کے اندر یہ آنے والی تکلیفیں، زندگی میں ملنے والے دکھ، اذیتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں صلہ عطا فرمانے والا ہے. تو فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، یاد الہی میں رونے والے کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما دے گا. تو یہ رونا بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. لکھاں آئے لوک زمانے تے محبوب خدا جیا، لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی، وہ حسن دیا گیا. اور میرے امام بولے بل بل نے گل ان کو کہا. اس سے بڑھ کر بل بل بول ہی نہیں سکتی، پھول سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی، اس نے بھی پھول کہہ دیا. بل بل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی، وہ حسن عطا کر دیا. مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہن مد بریاں. اللہ اکبر، وہ جمال دیا وہ انہی کا جمال ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور. پھر بولے نہیں 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 نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیا. مثل او در عالم مقام متصور نیست، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا غصہ دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، وہ خوبصورتی عطا فرمائی. اللہ اکبر. حضرت جابر بن سمرہ سے سنیے، وہ کہتے ہیں لیلۃ الادحیان تھی، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا. لال دھاری دار یمنی چادر اوڑھ کے محبوب سوئے ہوئے تھے. جامع کا انداز دیکھیے، بروں آور سرز برد یمانی. حضور وہ یمنی چادر سے ذرا سر انور نکالیے تو سر. بروں آور سر از برد یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانی. آپ کا نورانی چہرہ صبح زندگانی ہے، زندگی کی صبح ہے، زندگی کا جمال ہے. تو کبھی لال یمنی دار چادر لیتے، کبھی کالی چادر کی بکل مارتے. ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن کالے رنگ کی چادر حضور نے بکل ماری، اور حسن آج ناز میں آ گیا ہے. جب حسن خود ناز میں آ جائے تو پھر تو حسن کے جوبن ہی الگ ہوتے ہیں. تو چادر کی بکل ماری، کالے رنگ کی چادر. حضور نے ایسے بکل مار کے کہا کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ کیسا لگ رہا ہوں، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں. تو ام المومنین بھی تو ام المومنین تھی، انہوں نے کہا چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی نکھار دی ہے، چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی نکال دی. تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں لال دھاریوں والی یمنی چادر حضور اپنے اوپر اوڑھ کر کے استراحت کر رہے تھے، اور لیلۃ الادحیان تھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں. فائزہ ہوا احسن و اندی من القمر، میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں حضور سونے ہیں. اللہ اکبر. چاند نہیں حضور سونے ہیں. اللہ اکبر. ایک سونا دوجا جیب دا مٹھا. اللہ اکبر. کیا جمال دیا، کیا خوبصورتی دی، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نے ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرم آوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. ہتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے،
ਅੱਖ ਉਗੜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਪੇਚ ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਹੁਸਨ ਸਜਣ ਦਾ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਬਿਜਲੀ ਡਰਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰੇ ਮਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਲਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਅਕਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋ ਆਵੇ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਖੁਲਕ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ ਆਜ਼ਮ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾਓ ਕੋਈ ਮੇਰੇ हुजूर जैसा अल्लाह कोई मिसल नहीं ढोलन दी कोई मिसल नहीं ढोलन दी चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी अल्लाह अकबर कोई मिसल नहीं जानी दी रब खुद कसम चुके जिहदी चढ़दी जवानी दी वो हुस्न दिया वो जमाल दिया वो खूबसूरती दी अल्लाह अकबर मैं और आप खुशकिस्मत है कि हम उस आका के ग़ुलाम हैं तो आइए मैं और आप उनके साथ अपनी मोहब्बत का रब्त और रिश्ता मजबूत और मुस्तहकम करें और मोहब्बत के तमाम तर तकाज़ों को निभाते हुए चूँकि मोहब्बत चाहती है कि महबूब की अदाओं को अख्तियार किया जाए महबूब की इत्तिबा को भी ज़िंदगी में उतार लिया जाए अल्लाह मुझे आपको हुजूर का सच्चा प्यार नसीब फरमाए।